فکر کریں کہ اگر سرکار اس پیغام کو نہ پہنچائے تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، اور اگر اسے امت نہ مانے تو پھر گویا شریعت کا کوئی کام نہیں مانا۔ اتنا اہم کام ہے، گویا شریعت کا اس نے کوئی کام نہیں کیا، کسی کام کو انجام ہی نہیں کیا، تو کوئی کام نہیں کیا انہوں نے شریعت کا، تو آپ کو پہنچا دیا۔ جب سرکار نے پہنچا دیا اور پہنچا کر یہ فرمایا، مولا کائنات کو بلایا، اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں ان کے آج سے یہ علی مولا ہے۔ اور کہا ہاتھوں پر ایسے بلند کیا کہ امامت کے جسم میں نبوت چھپ گئی، امامت ہی نظر آ رہی تھی۔ نبوت کا امامت کے آسمان میں غروب ہو جانا یہ بتلانا تھا کہ اب نبوت پوشیدہ ہو جائے گی، امامت ظاہر ہو جائے گی، اب امامت ہی رہے گی کائنات کے اندر۔ یہ پہنچا کر اب اللہ نے فرمایا کہ آپ جب پیغام پہنچا دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب یہ پیغام پہنچ گیا ہے، آج تو میں کہہ رہا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کتنا اہم ترین پیغام ہے۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو بالکل ابھی تو میں کہتا ہوں کہ اس سے ٹھنڈا موسم کوئی آ ہی نہیں سکتا کہ میں دعا کروں، نہیں اس سے ٹھنڈا موسم اور کیا آئے گا؟ حضرت میمن صاحب کیا ٹھنڈا موسم آئے گا کہ میں دعا کروں کہ پروردگار اس اور ٹھنڈا کر دے؟ میں کہتا ہوں کہ ٹھنڈا موسم ہے، اس ٹھنڈے موسم کے اندر ٹھنڈے اور بالکل ٹھنڈے ٹھنڈے دل و دماغ سے آپ سوچیں، قرآن پر غور کریں کہ قرآن کس چیز پر مکمل ہو رہا ہے۔ یہ میرا پیغام ہے آج کی مجلس، کس چیز پر مکمل ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں نا، سارے بحیثیت مسلمان ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی پہلی آیت کون سی ہے؟ پہلی آیت کون سی ہے؟ اقرا۔ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، اقرا پہلی آیت ہے۔ تو بحیثیت مسلمان جب ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلی آیت اقرا ہے تو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بھی تو جاننا چاہیے قرآن کی آخری آیت کون سی ہے۔ یہ بھی تو جاننا چاہیے کہ آخری آیت کون سی ہے۔ کاش کہ ہم اس آخری آیت کو بھی جان لیں تو اس غدیر والے پیغام کو بھی نہیں بھولیں گے۔ ہم جاننا اس لیے نہیں چاہتے کہ کہیں غدیر کا پیغام یاد نہ آ جائے۔ اتنا عظیم ترین پیغام دیا اللہ نے اور فرمایا کہ دیکھیں کہ اس کو پہنچا دے، اور آج یوم اکملت لکم دینکم علیکم، کہ آج کے دن دین تم پر مکمل کر دیا گیا، دین تم پر مکمل کر دیا گیا۔ کاش کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں اور اس پر وہ مطالب اور اس پر جو اس کے مقاصد ہیں، جس چیز کے لیے قرآن نازل ہوا ہے اس کو ہم سمجھ لیں تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کس مفتی کا کہنا مانیں اور کس کا نام مانیں، کس کا مانیں اور کس کا کہنا ہم نہ مانیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن ہم قرآن مجید کے قریب ہوں، قرآن سے دوستی کریں اور قرآن کے ساتھ جائیں، قرآن کے ساتھ احوال کریں، قرآن سے پوچھیں۔ قرآن ایک اتنا عظیم ترین خزانہ ہے، اتنی پرانی کتاب ہے کہ 1400 سال گزر گئے، اتنی نئی ہے کہ آنے والا کل ابھی شروع نہیں ہوا اس کی خبر اس میں موجود ہے۔ یعنی اس کو ایسے تو معجزہ نہیں قرار دیا گیا، قرآن کو ایسے تو معجزہ نہیں قرار دیا گیا، اور پھر یہ معجزہ قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اور معجزے کی شان کیا ہے؟ معجزے کی شان یہ ہوتی ہے خلاف عقل کوئی کام اگر چیز کوئی ہو جائے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ خلاف عقل فطرت کوئی کام ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے رات میں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ نے جب عصا مارا کہ پانی کی فطرت ہے کہ ایک کا قطرہ دوسرے سے ملا رہے، لیکن وہ اس کے درمیان راستہ بن گیا، آدھا پانی ادھر ہو گیا آدھا پانی ادھر ہو گیا، تو یہ معجزہ ہو گیا، اس لیے کہ خلاف فطرت ہے۔ یہ بات خلاف فطرت ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، تو اب وہ معجزہ بن گیا۔ تو اب یہ قرآن تمہیں قیامت تک کے لیے معجزہ ہے،
اور معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ ہوتا ہے جب تک معجز نما کے ہاتھ میں رہتا ہے. جب تک معجز نما کے ہاتھ میں رہتا ہے معجزہ ہوتا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں معجزہ تھا، اس لکڑی کے اندر ایک معجزہ تھا. کیا معجزہ تھا؟ فرمایا کہ اتنا بڑا معجزہ تھا اس کے اندر کہ قال یا راودتنی عن نفسی، اتنا بڑا معجزہ تھا کہ وہ جو چاہتے تھے اس سے حاصل کر لیتے تھے. جب دن میں چاہتے تھے، دھوپ سے بچنا چاہتے تھے تو اس کو چھتری بنا لیتے تھے، اور جب چاہتے تھے بھیڑ بکریوں کے لیے پتے توڑنے کے لیے تو وہ بہت بڑی چھڑی بن جاتا تھا. وہ اچھا پتے درختوں سے توڑ لیتے تھے. رات میں جب چاہتے تھے تو اس میں روشنی نکلتی تھی، روشنی ہو جاتی تھی. کسی دریا کو جب عبور کرتے تھے تو اس کو بچھا دیتے تھے، پل کا کام دے دیتا تھا. یعنی اس عصا کے اندر مفسرین نے لکھا کہ 1000 معجزہ تھا اس لکڑی کے اندر، 1000 معجزہ تھا اس لکڑی کے اندر. تو وہ لکڑی بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد وہ لکڑی دنیا میں موجود رہی، لیکن معجزہ نہیں تھا. دنیا میں موجود رہی لیکن معجزہ نہیں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قالین دنیا میں موجود تھا مگر معجزہ نہیں بنتا تھا، معجزہ نہیں بنتا تھا. اور خدا نے فرمایا ان تمام تبرکات انبیاء علیہ السلام کی یہ ایک دلیل یہ دی کہ بتارا موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. قرآن نے کہا کہ وہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے معجزات تھے وہ ایک صندوق میں ہوتے تھے. بنی اسرائیل کے جب کسی پیغمبر کو جنگ میں جانا ہوتا تھا اس صندوق کو جا کر لے کر چلے جاتے تھے. حضرت سلیمان کی انگوٹھی بھی تھی، قالین بھی تھا، حضرت موسیٰ کا عصا بھی تھا، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کے اور معجزات بھی تھے. اس کے اندر صندوق کو کسی جنگ میں جب یہ نبی لے جاتے تھے تو وہ فتح ہو جاتی تھی تبرکات کی وجہ سے. جب لے جاتے تھے تو فتح ہو جاتی تھی تبرکات کی وجہ سے. اب وہ کیا ہوا؟ تو وہ عصا بھی تھا، وہ قالین بھی تھا، ساری چیزیں تھی مگر معجزہ نہیں بنتے تھے. وہ چیزیں معجزہ نہیں بنتے تھے. کیوں نہیں بنتے تھے؟ اس لیے کہ بتلا دیا قرآن نے، کہہ دیا کہ اگر عصا اور قالین میں معجزہ ہوتا تو وہ ان پیغمبروں کے بعد بھی وہ قالین فضاؤں میں ہواؤں میں سفر کرتا رہتا. معلوم ہوا کہ اس کے قالین کے اندر معجزہ نہیں تھا. عصا میں معجزہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بھی عصا معجزہ بنتا رہتا. لیکن ان چیزوں میں معجزہ نہیں تھا. معجزہ تھا ان پیغمبروں کے ہاتھ میں. جب تک یہ چیزیں ان کے ہاتھ میں تھی معجزہ دکھلاتی رہی. وہ ہاتھ چلے گئے، یہ معجزہ نہیں بنتے تھے. لیکن قرآن نازل ہوا پیغمبر پر اور پیغمبر دنیا سے چلے گئے. قرآن آج بھی معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ رہے گا. تو پھر کوئی ہے تو معجزہ ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد. جب تک آخری محمد رہے گا قرآن معجزہ رہے گا. اللہ نے اس طرح سوارے ہیں محمد، ہر دور میں اللہ کو پیارے ہیں محمد. اور شجرے دھرا پہ یہ جبریل نے سوچا ارے پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. نعرہ حیدری. تو اب یہ جو قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے اندر اللہ نے 3 کام کیے.